السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب عورت اپنے بالوں کا جوڑا بناتی ہے، سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم کرتا ہے۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھو، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دھوکہ کھانے والوں کو تو اللہ صبر دے دیتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والوں کو سکون کبھی بھی نہیں ملتا۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایک مرد کا غرور ہوتی ہے ایک پاکیزہ عورت، اور ایک عورت کا مان ہوتا ہے ایک با کردار مرد۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی زندگی کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ سب سے اچھی چیز جو میں نے کی، میں نے وہ لوگوں کو اپنے بارے میں بتانا بند کر دیا کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ موت گھبراہٹ ہے، بس تم کوئی جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرے، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ عورت اس مرد کے سامنے رو پڑتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، ورنہ آنسو تو وہ اپنی ماں سے بھی چھپا لیا کرتی ہے۔ دنیا کا رشتہ چاہے خونی ہو یا کوئی غیر، تب ہی زیادہ دیر تک چلتا ہے جب کوشش دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ مرزا غالب کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے: ٹھکانہ قبر ہے عبادت کچھ تو کر لے غالب، روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے، اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ خود کو اتنا مصروف لازمی رکھو کہ آپ کے پاس منفی خیال، نفرت، پچھتاوے اور ڈر و خوف وغیرہ کے لیے وقت ہی نہ ہو۔ جن سے باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے، اکثر وہی لوگ مصروف رہتے ہیں۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ غرور اور تکبر سے بچیں۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ تو شرک تھا نہ کفر تھا، بلکہ پہلا گناہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سزا لینا، یہ حسن اخلاق نہیں بلکہ بدترین منافقت ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو وہ دھکا نہیں سہارا دیتا ہے۔ جو عورت ہر وقت بالوں کا جوڑا بنا کر رکھتی ہے، ایسی عورت مرد کی کمزوری کو فوراً جان لیتی ہے اور مردوں کی عقل کو بھی ماند کر دیتی ہے۔ دو چیزوں کی ضد کرنے والا مرد عورت سے سچی محبت کرتا ہے۔ اگر مرد کسی عورت سے سچی محبت کر لے تو پھر نہ تو وہ کسی غیر عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عورت پر برداشت کرتا ہے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے نکھارا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ جب تم پر کوئی سختی یا مصیبت آئے تو اپنے مخلص دوست سے ذکر کیا کرو، کیونکہ اس کے چار نتیجے نکلیں گے: یا تو وہ مصیبت کو اپنے ذمے لے لے گا، یا آپ کی مدد کرے گا، یا مشورے سے رہنمائی کرے گا، یا پھر دل سے دعا کرے گا۔ مخلص لوگ سب کو پسند ہیں، مگر مخلص بننا کسی کو بھی پسند نہیں ہے۔ عورت کا چپ ہو جانا اس کے زاروں قطار رونے سے کہیں زیادہ پر اثر ہے۔ اگر کسی کا ایک آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر تک اس کے قرض دار تم بن جاؤ گے۔ کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے بات کرنے کا دل ہی نہیں کرتا۔
محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ تم اپنی اولاد پر تمام جہانوں کے خزانے بھی لٹا دو تو بھی کائنات کے روز وہ تم سے دور بھاگ رہے ہوں گے، لیکن اگر تم ان کو قرآن پاک پڑھا دو تو پھر وہ تمہیں ڈھونڈتے پھریں گے، تمہیں وقار کا تاج پہنانے کے لیے۔ وقت ایک دن پلٹ کھا ہی جاتا ہے اور اکڑ والے بھی تہجد میں رو پڑتے ہیں۔ عورت چاہتی ہے کہ اسے الفاظ کے بغیر سمجھا جائے، اس کی خاموشی کو محسوس کیا جائے اور اس کی طلب کی قدر کی جائے، اور اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھ کر اس کے دل کا حال جانا چاہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس سے ایسی محبت کی جائے کیونکہ وہ محبت کی حقدار ہونا چاہتی ہے۔ اپنے دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہو۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی بدتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ دکھ میں لپٹے ہوئے لوگ دعائیں بہت کمال کی دیتے ہیں۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی بھی نہیں لینی چاہیے۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے ایک بہترین انسان ہو۔ خاندانی انسان نقصان اٹھانے کے باوجود وفادار رہتا ہے، لیکن منافق شخص ہمیشہ ذاتی فائدے کے لیے دھوکہ دیتا ہے۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے، لیکن آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ زندگی میں کبھی بھی یہ خواہش مت کریں کہ لوگ جو آپ کی پیٹھ پیچھے بول رہے ہیں وہ آپ کو بھی سنائی دے، کیونکہ اگر آپ نے وہ سب سن لیا تو اس دنیا میں آپ کو اپنا کوئی ایک بھی مخلص نہیں ملے گا۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بھی بناؤ کہ جب 1000 رشتے آپ کے خلاف ہوں تو وہ اکیلا آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ زندگی میں کبھی کبھی مایوسیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ اپنے گلے سے گزرتی سانسوں کا بوجھ بھی محسوس ہونے لگتا ہے۔ کسی بد مزاج اور کم ظرف کا احسان لینے سے بہتر ہے کہ انسان وقتی تکلیف کو برداشت کر لے۔ تو دوستو، یہ تھی زندگی کی کچھ ایسی سچائیاں جو اگر انسان اپنی زندگی میں دیکھ لے تو وہ انسانیت سے اپنی زندگی جیے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوستوں میں اپنے ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملیں گے ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔